میرا نام ڈاکٹر ظفر محمود ہے اور اب دیکھ رہے ہیں بابا بول ایڈیٹر۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت اور اللہ کا حکم لے کر آئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب کی دعوت دنیا کے ہر کونے تک پہنچے، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے صلح حدیبیہ کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موجود تقریباً تمام بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے، لیکن ان میں کہیں بھی ہندوستان کی سرزمین کا ذکر نہیں ملتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی ہندوستان کے اندر اسلام کا پیغام کبھی پہنچا ہی نہیں؟ اور اگر پہنچا ہے تو کب اور کس طرح؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام آخر کیسے آیا، جسے سمجھنے کے لیے آپ کو 1400 سال کی ٹائم لائن اور اسلامی تاریخ کو مختصر طور پر جاننا پڑے گا۔ ہم اس ویڈیو کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان اور جامع الفاظ میں سمجھا سکوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کا آغاز دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، اور انہیں اللہ کے حکم سے سری لنکا کے علاقے میں اتارا گیا جو کہ اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا۔ مگر امت مسلمہ کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کے بعد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی اور اس کے 40 سال بعد اپنے نبوت کا اعلان کیا، یعنی 610 عیسوی میں۔ تقریباً 12 سے 13 سال اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام کیا اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، جہاں اپنی وفات یعنی 632 عیسوی تک اسلام کو پورے جزیرہ عرب میں غالب کر دیا۔ دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو مکہ اور جزیرہ عرب ہندوستان کی سرزمین سے مغرب میں واقع ہے۔ اس وقت جزیرہ ہند کے اندر موجودہ دور کے ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان کا کچھ حصہ شامل تھا۔ جزیرہ ہند مصالحہ جات کی تجارت کے لیے مشہور تھا اور اس کی تجارت کا راستہ عرب سے ہو کر گزرتا تھا۔ ہندوستان کے لوگ اپنا تجارتی سامان عرب کے راستے یورپ تک پہنچایا کرتے تھے، اور عرب کے تاجر بھی ہندوستان آ کر تجارت کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا تو یہ عرب تاجر جو اسلام قبول کر چکے تھے، اپنی اخلاقیات اور ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کا پیغام بھی ہندوستان لانے لگے۔ یہ تاجر بحر ہند کے ساحلی علاقوں جیسے کیرالہ اور گجرات میں پہنچے، اور یہاں کے لوگ ان کی سادگی اور برابری کی تعلیمات سے متاثر ہونے لگے۔ ہندوستان میں ذات پات کا نظام بہت مضبوط تھا اور برہمن طبقہ سب سے اونچا اور طاقتور تھا۔ باقی 95% آبادی شودر جیسے نچلے طبقے میں شامل تھی، جنہیں کوئی حقوق حاصل نہیں تھے اور انہیں انتہائی حقارت سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن جب یہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ عرب کے تاجر، غلام اور آقا سب ایک ساتھ کھاتے اور سوتے ہیں اور ان میں کوئی ذات پات کا فرق نہیں ہے، تو یہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہونے لگے۔ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا آغاز اخلاقیات کے ذریعے ہوا، اور یہ سب سے پہلے ساحلی علاقوں تک محدود رہا۔ کالیکٹ کے علاقے میں آج بھی ایک قدیم مسجد موجود ہے جس کا نام مسجد مالک بن دینار ہے، اور اس کی بنیاد 628 عیسوی میں رکھی گئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 4 سال قبل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو عرب کے اندر مرتدین کے فتنوں نے انہیں بہت مصروف رکھا۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہونے والی جنگ یمامہ ایک نہایت ہی اہم واقعہ تھا، جس میں بڑے بڑے صحابہ اور ہزاروں حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ اس جنگ نے اسلام کے نظام کو مضبوط کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی 634 میں وفات کے بعد حضرت عمر دوسرے خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں اسلام کی دعوت کو مزید دور دراز علاقوں تک پھیلانے کی کوششیں شروع ہوئیں۔ انہوں نے مشرق میں عراق اور فارس، ایران اور مغرب میں شام کو فتح کیا، اور یوں اسلامی فتوحات کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ حضرت عمر نے مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے مسلمانوں کی فوج کو مکران تک پہنچا دیا، جو موجودہ پاکستان کے سرحدی علاقے ہیں، لیکن وہ ہندوستان کی سرزمین میں مزید پیش قدمی سے رک گئے۔ کئی صحابہ کرام نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ اسلامی فتوحات کو مزید آگے بڑھایا جائے،
تاکہ دنیا بھر کو اسلام کے زیر سایہ لایا جا سکے۔ لیکن حضرت عمر کی حکمت عملی مختلف تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام محض فتوحات کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جس میں انصاف اور عدل کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ فتوحات کے بعد اسلامی اصولوں اور انصاف کا نظام قائم نہ کیا جا سکے۔ مکران میں مسلمانوں کے سپہ سالار حکم بن عمر نے ایرانی فوج کو شکست دی، اور اس جنگ میں کئی سندھی فوجیوں نے بھی ایرانیوں کا ساتھ دیا۔ مال غنیمت میں سندھی فوج کے ہاتھی اور اسلحہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ راجہ داہر نے ایرانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی، حالانکہ مسلمانوں کا اس کے ساتھ کوئی تنازع نہیں تھا۔ بحرین کے گورنر عثمان بن ابی العاص نے اس کے بعد سعید بن اسلم کو امان کے راستے ممبئی پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ عثمان نے حضرت عمر کی اجازت کے بغیر یہ قدم اٹھایا، جس پر حضرت عمر کو سخت غصہ آیا۔ ان کا خیال تھا کہ محض علاقے فتح کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے سے فتح شدہ علاقوں میں اسلامی نظام نافذ کیا جانا چاہیے تاکہ وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن سکے۔ حضرت عمر نے فوراً حکم دیا کہ فوجوں کو ہندوستان سے واپس بلا لیا جائے۔ حضرت عمر کی 644 میں وفات کے بعد حضرت عثمان نے بھی اسی پالیسی کو اپنایا۔ 655 میں ان کی شہادت کے بعد حضرت علی کا دور آیا، جس میں خانہ جنگی کی وجہ سے فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ حضرت علی کے دور میں جنگ جمل صفین اور ناروان جیسے فتنوں کی وجہ سے مسلمان اندرونی مسائل میں الجھ گئے۔ حضرت علی کی شہادت 660 میں ہوئی، اور اس کے بعد خلافت کا نظام ختم ہو کر ملوکیت کا آغاز ہوا، جس میں امیر معاویہ نے 660 سے 680 تک حکومت کی۔ امیر معاویہ کے دور میں بھی فتوحات پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ ان کے بعد یزید کی حکومت آئی، جس کے دور میں کربلا کا المناک واقعہ پیش آیا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ یزید کی موت کے بعد مسلمانوں کی حکومت مکہ میں عبداللہ بن زبیر اور شام میں یزید کے جانشینوں کے درمیان تقسیم ہو گئی۔ عبد الملک بن مروان نے 685 سے 705 تک حکومت کی، اور ان کے دور میں مکران کے گورنر سعید بن اسلم کو باغیوں نے قتل کیا اور بھاگ کر سندھ چلے گئے، جہاں راجہ داہر نے انہیں پناہ دی۔ اس واقعے نے دو سلطنتوں کے درمیان تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا، لیکن عبد الملک نے اس کا بدلہ لینے سے گریز کیا۔ راجہ داہر نے جب حجاج بن یوسف کے خط کا جواب دیا کہ ڈاکوؤں کا علاقہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو حجاج بن یوسف کو یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ صرف سمندری ڈاکوؤں کا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے خود راجہ داہر اور اس کا بیٹا جے سنگھ شامل ہے۔ جب حجاج بن یوسف نے پہلے سپہ سالار عبداللہ کو بھیجا تو دبیل کے مقام پر ڈاکوؤں نے اسے شکست دی۔ اس کے بعد بودیل کی فوج کو بھیجا اور اسے بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حجاج بن یوسف کو یہ یقین ہو گیا کہ سمندری ڈاکو اتنی بڑی اور منظم فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ انہیں راجہ داہر کی مکمل حمایت حاصل نہ ہو، کیونکہ ایک عام سمندری ڈاکو کے پاس اتنا اسلحہ اور فوج نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اسلامی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ حقیقت میں راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ ہی ان ڈاکوؤں کی مدد کر رہا تھا، جس نے اس معاملے کو اور زیادہ سنگین بنا دیا۔ اس شکست نے حجاج بن یوسف کو غصے سے بھڑکا دیا، کیونکہ اسے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ راجہ داہر براہ راست ان ڈاکوؤں کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور یہ معاملہ صرف ڈاکوؤں کی لوٹ مار کا نہیں تھا بلکہ ایک سازش تھی جو اسلامی عزت و وقار کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ یہاں سے معاملہ مزید بڑھ گیا جب حجاج بن یوسف نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت مانگی کہ اسے ایک بڑی فوج فراہم کی جائے تاکہ وہ سندھ کے علاقے کو مکمل طور پر فتح کر سکے اور راجہ داہر کی طاقت کو جڑ سے اکھاڑ سکے۔ حجاج نے ولید کو یہ بات واضح کی کہ یہ صرف سندھ کی فتح کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کو فتح کرنے کا راستہ ہے، اور یہ مسلمانوں کی عزت و وقار کا سوال ہے۔ حجاج کے نزدیک اگر اس وقت ہندوستان میں کارروائی نہ کی گئی تو مسلمانوں کی حکومت اور ان کی طاقت کو سخت دھچکا لگے گا۔ حجاج بن یوسف نے اس وقت کے سب سے ماہر سپہ سالار 17 سالہ محمد بن قاسم کو اس مہم کی قیادت کے لیے چنا اور اسے سندھ کی فتح کی مہم سونپی۔ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں اپنی فوج کے ساتھ سندھ کی سرزمین پر حملہ کیا
اور راجہ داہر کی فوج کا سامنا کیا۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج نے راجہ داہر کو شکست دی اور یوں سندھ کی فتح کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ فتح نہ صرف مسلمانوں کی فتوحات کا آغاز تھا بلکہ اسلام کے ہندوستان میں داخل ہونے کا بھی پہلا قدم تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ انصاف، رواداری اور مذہبی آزادی کا معاملہ کیا، جس کی وجہ سے سندھ کے باشندے اسلام کی جانب مائل ہونے لگے۔ فتح کے بعد سندھ کو اسلامی ریاست میں شامل کر لیا گیا اور یہاں پر اسلامی قوانین نافذ کیے گئے، لیکن یہاں کے مقامی لوگوں کو ان کے مذہبی اور ثقافتی حقوق دیے گئے۔ محمد بن قاسم نے اس بات کا خیال رکھا کہ یہاں کے لوگ ظلم و ستم سے محفوظ رہیں اور انہیں ہر ممکن تحفظ فراہم کیا جائے، جس کی وجہ سے اسلامی فتوحات کا یہ سلسلہ کامیاب رہا۔ یوں سندھ کی فتح مسلمانوں کے ہندوستان میں داخلے کا پہلا مرحلہ تھا، اور یہ فتح تاریخ کے اوراق میں ایک اہم مقام رکھتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے اسلام نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور یہاں کی ثقافت اور تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ حجاج بن یوسف کی اجازت ملنے کے بعد محمد بن قاسم کو ایک بڑی فوج کے ساتھ سندھ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ حجاج کا مقصد صرف ان قیدیوں کو آزاد کروانا ہی نہیں تھا بلکہ ہندوستان کو فتح کرنا بھی تھا۔ محمد بن قاسم جو صرف 17 سال کا نوجوان تھا، حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد بھی تھا۔ اس کے علاوہ وہ بھی اہل بیت پر ہونے والے مظالم میں حجاج کے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ 711 عیسوی میں محمد بن قاسم روانہ ہوا اور 712 میں دبیل کے مقام پر پہنچ کر اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کے ایک ایک علاقے کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھا، یہاں تک کہ وہ برہمن آباد تک پہنچ گیا، جہاں راجہ داہر اور اس کا بیٹا جے سنگھ ایک بڑی فوج کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس تاریخی جنگ میں راجہ داہر کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا اور محمد بن قاسم نے سندھ کے تمام علاقے فتح کر لیے۔ فتح کا سلسلہ بڑھتا بڑھتا ملتان تک پہنچ گیا اور پورا سندھ اور آس پاس کے علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ 714 عیسوی میں جب محمد بن قاسم مزید آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا، اسے اچانک خبر ملی کہ اس کے سسر حجاج بن یوسف کی موت ہو چکی ہے، جو کینسر کے سبب ہوئی تھی۔ اس صورتحال میں محمد بن قاسم واپس ایران آ گیا تاکہ دوبارہ تیاری کر کے ہندوستان کی فتح کا عمل جاری رکھ سکے۔ فوج کو بھی آرام کا موقع ملا اور مستقبل کی مہمات کے لیے تیار ہونے کا وقت دیا گیا۔ تاہم ابھی محمد بن قاسم کو واپس آئے ہوئے صرف 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ اچانک خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا، جو دل کے دورے کی وجہ سے ہوا۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلافت پر فائز ہوا۔ سلیمان نے حجاج بن یوسف اور ولید کے دور کے تمام گورنروں اور سپہ سالاروں کو ایک ایک کر کے قتل کروانا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر اور ان کے سپہ سالار طارق بن زیاد، جنہوں نے اندلس تک فتح کر لی تھی، کو قتل کروا دیا۔ موسیٰ بن نصیر کو مدینہ میں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اسی طرح حجاج بن یوسف کے سپہ سالار محمد بن قاسم کو بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اس دوران قطب بن مسلم کی قیادت میں ایک اور لشکر سمرقند اور بخارا کے راستے چین کے علاقے کاشغر تک پہنچ چکا تھا۔ رومن ایمپائر سے جنگ کرنے والے سپہ سالاروں کو بھی سلیمان نے بلا کر قتل کر دیا۔ ان واقعات کے نتیجے میں اسلامی فتوحات جو سندھ سے شروع ہو کر ہندوستان تک، چین، ترکی، یورپ اور افریقہ کے کئی علاقوں تک پھیل چکی تھیں، اچانک رک گئیں۔ اسلامی سرحدوں کا پھیلاؤ ایک دم سے تھم گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان نے ایسا کیوں کیا؟ آخر اس دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ اور اس کے بعد اسلامی فتوحات کا کیا انجام ہوا؟ ان تمام سوالات کے جوابات اور آگے کی کہانی اب جانیں گے ہماری اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔